صاحب اپنی اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد بھی سابقہ بیوی سے شادی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اسے اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم وکیل بھائی جی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل مختلف علماؤں کا میں نے کافی عرصے سے نیا نہیں بیان سنا ہوا تھا میں نے طلاق کے موضوع پہ۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے جی، اور 3 طلاق دے دینے کے بعد جب عدت اس کی پوری ہو جاتی ہے جی، تو وہ حرام ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور اگر وہ اس کے نکاح میں دوبارہ آنا چاہے تو اس کے لیے حلالہ شرط ہے۔ یہ میں نے کہیں بھی جہاں بھی پڑھا ہے یا سنا ہے، یہ مجھے معلوم تھا، کئی لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو اتفاق سے میرے کسی دوست نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بیوی سے نکاح کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے ویسے ہی یوٹیوب پہ جب ان کا بیان سنا جی، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی 132 آیت کا حوالہ دیا تھا۔ جی، میں نے قرآن کھولا، وہاں سے جب پڑھا تو یہ آیت میں نے آپ کو ریفر کیا ہے صرف اپنی رہنمائی کے لیے، تاکہ میں اپنے دوست کی اصلاح کر سکوں۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دیا ہے، 3 دفعہ دے دیا ہے میں نے، وہ فارغ ہو گئی ہے، اب دونوں کا دل چاہ رہا ہے ایک دوسرے سے وہ رجوع کریں، لیکن سماج اجازت نہیں دیتا ہے، شرم ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھا تو اس کے مطابق یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے اور وہ کچھ غلط فہمیاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی مکمل ویڈیو کا لنک میں آپ کی خدمت میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، یہاں مختصر سا پلے کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو۔ دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ 3 قسم کی طلاق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بتا رہے ہیں۔ ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق حسن، جی، طلاق 2، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق 2، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق 2، اور تیسرا طلاق کے حسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے، قرآن شریف کی ہے، طلاق 2 اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے۔ 3 حیض کی عدت ہے پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ ٹھیک ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ابو بکر تھی کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ بالکل، حضرت عمر کے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کئی مرتبہ یہاں سنی ہوگی۔ ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر۔ اب اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری غلط فہمیوں کو یہ ویڈیو جہالت کی بنیاد پر پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو اور سوال شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا جواب جو آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔
گروپ میں ایک بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو طلاق سے متعلق ہے، اور اس بھائی کا پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد بھی سابقہ بیوی سے شادی کر سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے اس ویڈیو کو کئی مرتبہ سنی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا ہے اور اس سے کیا مطلب نکلتا ہے۔ شروع میں طلاق کی جو تقسیم کی ہے، دراصل وہ تقسیم احناف کی تقسیم ہے، طلاق بدعت، طلاق حسن اور طلاق احسن، یہ احناف کی تقسیم ہے۔ دراصل اہل علم کے نزدیک طلاق کی دو ہی قسمیں ہیں، اور وہ ہے طلاق سنہ اور طلاق بدعہ، یعنی مسنون طلاق اور غیر مسنون طلاق یعنی بدعی طلاق، یہ دو ہی قسم ہے۔ رہا مسئلہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بھی اگر عدت گزر جائے تو اپنی بیوی سے نیا نکاح نئے مہر کے ذریعے جو ہے کر سکتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس سلسلے میں میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جہاں پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ 3 بار جائز ہے، یعنی پس منظر شادی کا ہے کہ 3 بار نکاح کرنا، شادی کرنا جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے، پھر اس کے بعد شادی نہیں کر سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جملہ ہے۔ اور اس جملے سے پہلے طلاق کی جو صورت ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر عدت میں رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد حتیٰ کہ 6 مہینے کے بعد بھی اپنی بیوی سے چاہے تو سابقہ بیوی سے شادی کر سکتا ہے، پھر جو ہے مشکل ہو جائے پھر طلاق دے دے اور پھر جو ہے عدت گزر جائے تو پھر سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس جملے سے پہلے جو وضاحت کی ہے وہاں پر 2 مرتبہ نئے نکاح کا ذکر ہے، یعنی 2 طلاق کے بعد 2 مرتبہ طلاق نکاح کا ذکر ہے، تیسری مرتبہ جو ہے طلاق کے بعد نکاح کا وہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس جملے کے بعد مزید جو ہے دوبارہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو احسن طریقے سے طلاق دیتا ہو، یعنی وہ طلاق دیتا ہو پھر عدت گزرنے کے بعد پھر سے جو ہے شادی کرتا ہو، پھر طلاق دیتا ہو، پھر عدت گزرنے کے بعد پھر سے نکاح کرتا ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے 2 طلاق کے بعد 2 مرتبہ نکاح کا ذکر کیا ہے، تیسری طلاق کے بعد تیسرے نکاح کا ذکر نہیں کیا ہے۔ صحیح بات۔ لیکن ان کا جو جملہ ہے اس جملے سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ بھی اگر طلاق ہو جائے تو 3 مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی سابقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، جملے سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک وضاحت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ان کی زبان پھسل گئی ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے ہیں، وہ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد مرد کو نہ تو رجوع کا حق ہے اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد شادی کرنے کا حق ہے، کیونکہ تیسری طلاق مغلظہ ہے۔ ایسی صورت میں بیوی جو ہے اپنی عدت بھی شوہر کے گھر نہیں گزارے گی، طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب وہ اپنے میکے میں جا کے عدت گزارے گی، اور اس عورت کے لیے نہ تو نفقہ ہے اور نہ ہی سکنا، یعنی شوہر پر نہ تو خرچ دینا ہے اور نہ ہی رہائش کی ذمہ داری ہے۔ طلاق مغلظہ کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، اب یہ مرد جو ہے اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا الا یہ کہ کوئی دوسرا مرد اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے، پھر اسے طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد اس سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی واضح، بہت ہی کلیئر اور متفقہ مسئلہ ہے۔ تو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مطلب بولنے میں سبقت لسانی ہو گئی ہے، جیسا کہ ان سے عموماً اس طرح کی غلطی ہوا کرتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ جملہ کے اندر صراحت ہے کہ 3 بار جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے، اس کے بعد شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو جملے کے اندر وضاحت اور صراحت بھی ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، ان سے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور بتانے میں غلطی
کی ہوئی ہے وہ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ جس ویڈیو سے اور جس بیان سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو عوام غور سے سنتی ہے اور اس کی بات کو حق سمجھتی ہے، تو ظاہر سی بات جہاں پر ان سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے یا کوئی بات شریعت کے خلاف بیان ہو گئی ہے تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی متنبہ کرے اور اس ویڈیو کی حقیقت بھی عوام کو بتائے کہ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے غلطی ہوئی ہے کہ تیسری طلاق دینے کے بعد اب مرد جو ہے اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، بالکل اس کی طرف لوٹ نہیں سکتا ہے، نہ تو رجوع کا حق ہے اور نہ ہی شادی کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق پر چلنے اور حق کی اتباع کرنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ یہ سب قتل ثانی ہے، اور ان سے چونکہ اردو ان کی زبان نہیں ہے، انگلش میں وہ جب تقریر کرتے ہیں تو بہت چنندہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اردو بولتے ہیں، تو اردو بہرحال جب وہ بولتے ہیں تو بعض مرتبہ وہ جملوں کا ربط قائم نہیں رکھ پاتے، اور بعض مرتبہ جو کہنا چاہتے ہیں شاید وہ کہہ نہیں پائے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ 3 طلاق کے بعد بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے تو یہ موقف غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی امید ہے اور یہ حسن ظن پر مبنی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ موقف نہیں ہے، بلکہ ان سے یہاں ایک جس طریقے سے آدمی گفتگو کرتا چلا جاتا ہے اور بعض مرتبہ وہ کیلکولیٹ بھی نہیں کر پاتا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے، تو یہ ایک ایسی غلطی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس غلطی سے ان کو معاف فرمائے، اور انہیں اللہ رب العالمین اگر یہ ان کا موقف ہے تو اللہ رب العالمین انہیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ طلاق کے مسائل پر بے حد ضروری ہے کہ آپ طلاق کی جو ہماری پلے لسٹ ہے اس کو دیکھ لیں، طلاق کیسے دی جاتی ہے، کب طلاق ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں طلاق دیتے ہیں لیکن ان کی طلاق ہی نہیں ہوتی، وہ گھر بیٹھے اپنا گھر خود ہی خراب کر لیتے ہیں، حالانکہ طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ بچھڑ جاتے ہیں، بچے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف کرم فرمائیاں ان مولویوں کی ہے جو کہ طلاق کے بارے میں غلط فتوے دے دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہاں متعدد ڈسپلے، یہ جو پلے لسٹ ہے نا، اس میں براہ کرم آپ کو تفصیل سے طلاق کے مسائل مل جائیں گے، ضرور دیکھیے اور شیئر بھی کیجیے دوسروں تک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات